السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کہیے کیسے مزاج ہے؟ مہربانی محبت فرما لیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. لیس فنکاری مور جانکاری ہے اور جانکاری جڑی ہے موجودہ سیاسی صورتحال سے. میں تفصیل یا تمہید میں جائے بغیر پاکستان کے وزیر دفاع ہوا کرتے ہیں خواجہ محمد آصف. سیالکوٹ شریف سے ان کا تعلق ہے، خواجہ صفدر کے صاحبزادے ہیں. ان کا ایک ٹویٹ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا رام کہانی ڈسکس کرنے لگا ہوں. پھر میں نے جناب سلمان دورانی صاحب ہوا کرتے ہیں اور ہمارے دوست جناب عمران ریاض خان صاحب ہوا کرتے ہیں، ان کے بیچ کیا پھڈا چل رہا ہے، کہانی ہے کیا، تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالوں گا. خواجہ صاحب لکھتے ہیں جی، بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں، یعنی بشرا بیگم. گنڈا پور کی چالیں پہلے بڑکیں مارنا، دھمکیاں دینا، پھر جلسے جلوسوں سے غائب ہونا، پھر نمودار ہونا، آنیاں جانیاں، شاید پوری پی ٹی آئی چے بننے کے پروسیس میں ہے. چے. اب پنجاب کو خیر آباد کہہ کے بیگم صاحبہ کا پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی کرتا ہے. یہ دونوں شخصیات کسی نورا کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں، اور یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. سب مل کر ورکرز کو چے بنا رہے ہیں. خواجہ محمد آصف وزیر دفاع. اور یہ انصار عباسی صاحب کی خبر آج چھپی ہوئی جنگ میں. مجھے سمجھ نہیں خبر میں ہے کیا، بڑے سینئر صحافی ہیں، قابل احترام ہیں، کہ جی علی من گنڈا پور نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو بتایا کہ بشرا بی بی کی جیل سے حالیہ رہائی میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. پی ٹی آئی ذرائع نے دا نیوز کو بتایا کہ گنڈا پور کو معلوم تھا کہ بشرا بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. حکام کی جانب سے انہیں آگاہ کیا گیا کہ بشرا بیگم کی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد ان کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کی خاطر سیکیورٹی ان کے لیے بھیجی جائے گی. ان ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈا پور کو بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. اب آگے دیکھیں خبر میں کیا لکھا ہوا ہے. تاہم یہ معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے وزیر اعلیٰ کے پی سے رابطہ کر کے بشرا بی بی کی رہائی کا بتایا تھا ان کو گنڈا پور نے کوئی یقین دہانی کرائی یا نہیں. یعنی اس خبر میں جا بجا لکھا ہوا ہے ذرائع کہ انہوں نے تردید کی، معلوم نہیں، تصدیق نہیں ہو سکی. لیکن ایک جو ٹرینڈ جو خواجہ صاحب کے ٹویٹ میں ہے اور جو نون لیگی لوگ اور نون لیگی دانشور بھی پھیلا رہے ہیں، آپ نون لیگ کے چاہنے والے جتنے بھی دانشور ہیں ان کی تبصرے تجزیے دیکھیں، وہ بھی ڈیل 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 کی بات کر رہے ہیں. خواجہ آصف وزیر دفاع کی یہ بات کر رہے ہیں. انصار عباسی خبر بھی کچھ ایسی ہے. تو یہ ہے کیا بشرا بی بی ایک ڈیل کے تحت آئی ہیں اور ڈیل کے تحت کے پی گئی ہیں؟ علی مین نے واقعی کردار ادا کیا ہے تو اس ڈیل کا کہیں کنارہ عمران خان صاحب تک جا رہا ہے. تو یہ بڑا اہم موضوع مجھے لگا. اس سے پہلے کہ میں سوشل میڈیا پہ جو رولا ڈلا ہوا ہے اور جو سپریم کورٹ نے یوٹیوبرز پر پابندی لگائی ہے وہ بھی کہانی خیر ریلیونٹ ہے، میں ذرا وہ کہانی بیان کر لوں پہلے آپ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا اور یہ ڈیل ہے، تاثر دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مل کر ورکرز کو چے بنا رہے ہیں. اب ان کی کیا زبان ہے یار، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اتنے بزرگ شخص ہیں، ایسے کہنا چاہیے. تو یہ اس سے پہلے کہ آپ کنفیوز ہوں اور آپ یہ نقطہ ڈھونڈیں کہ ہاں جی ڈیل ہوئی ہے، سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں کہ باریک واردات ہوتی کیا ہے، اسموک سکرین کیا ہوتی ہے، ڈیلوژن کیسے کریٹ کی جاتی ہے. خواجہ آصف کا وزیر دفاع کا یہ ٹویٹ کرنا سب سے پہلے تو سوال ہے حکومت کے اوپر، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. ان کے اس ٹویٹ کے اوپر کوٹ آرٹی کر کے میں نے پوچھا ہے خواجہ صاحب یہ تو حکومتی ساکھ پر سوال نشان ہے. حکومت کچھ ہے کہاں ہے حکومت؟ لیٹس سے اگر یہ ڈیل ہے اور علی من گنڈا پور کا کوئی کردار ہے تو یہ آپ سے بالا بالا ہو رہا ہے. ڈیل تو حکومت کے ساتھ ہونی چاہیے نا جی. تو آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے اگنور؟ عمران خان اور فوج. تو پھر اگر میں تہاڈی گل مان لا تو تہاڈی کی اوقات ہے گی؟ ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ یہ آپ نے جو اسموک سکرین اور ڈیلیوژن ٹویٹ کیا ہے یا کاروائی باریک ڈالی ہے، یہ تو آپ نے گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کر دی ہے. آپ نے 2/3 سے آئینی ترمیم پاس کروائی ہے. 2/3 حکومت کی یہ اوقات ہے کہ اس کے وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ورکرز کو چے بنایا جا رہا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کی ساکھ، گورنمنٹ کی حیثیت، حکومت نام کی جو شے ہے اس کو بڑا غرق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ وہی بات ہے، ادھر اوپر ہو رہی ہیں باتیں. تو آپ کون ہیں پھر؟ آپ کی کیا حیثیت ہے قبلہ؟ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے. اب آ جائیں وہ جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے یا لیگی جو کچھ تجزیہ نگار ہیں جو سرکاری ٹی وی میں کام بھی کرتے ہیں، وہ بھی ایسے تاثر دے رہے ہیں، چیخیں ان کی طرف سے سنائی دے رہی ہیں. یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی جو باریک واردات یا حکومت کا جو بندوبست ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ ناکافی پڑ رہا ہے. بالکل ناکافی پڑ رہا ہے. ناکافی پڑ رہا ہے تو بشرا بیگم باہر آئی ہیں. آپ دیکھیں جیسے بشرا بیگم باہر آئی ہیں تو اس کے آس پاس ہی وہ اسلام آباد میں ایک وین پہ حملہ ہو گیا، اور حملہ کرنے والے بڑے عجیب ہیں، پتھروں سے حملہ کر رہے ہیں، اور قیدی بڑے عجیب ہیں کہ وہ فرار ہونے کے بجائے وہیں کہیں کھڑے ہیں. پھر اس کا ایک اور ثبوت دیتا ہوں آپ کو، میں باریک بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی نے نئے جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. وہ کیا ہے پشاور، کوئٹہ اور کراچی، پنجاب اسلام آباد مائنس کر دیا ہے. کیوں؟ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، میں تو تعریف کر رہا ہوں. کسی دانشور نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ جناب پنجاب اور اسلام آباد کے متھے نہ لگیں، یہ پرابلم کریں گے. اب ملک بھر میں جلسے کریں. اس کا پی ٹی آئی بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ حکومت، پی ٹی آئی تھوڑی سی سیانی ہوئی ہے ریسنٹلی، یہ حکومت جو ہے یہ پی ٹی آئی کے معاملات کو لے کے انہیں مزید داغدار کرنا چاہ رہی ہے، مزید کو جواز اٹھانا چاہ رہی ہے، مزید کو بندوبست کرنا چاہ رہی ہے، جو کہ ہو نہیں پا رہا. ہاں گنڈا پور کا کردار بالکل ہے، کیوں نہیں ہونا چاہیے. سی ایم کے پی کے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے باہر رابطہ وہی ہیں، اور خان صاحب تو کہتے ہی یہ تھی بات جب ہوگی ان سی ہوگی. فی الحال تک میں آپ کو اس کی تصدیق کر سکتا ہوں جو میری اطلاعات ہیں، کوئی ایسا رابطہ یا ایسی ڈیل نہیں ہوئی کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے، رہائی ہو جائے گی، باہر چلے جائیں گے، اندر رہ جائیں گے یا دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن جب آپ نے اسٹیٹ نے، حکومت نے تمام تر توانائی اور طاقت لگا کے پی ٹی آئی پہ دیکھ لی اور نتائج اس طرح سے نہیں آئے، تو پیرالل آپ نے 26ویں ترمیم بھی کر لی، ایس سی کو سمٹ بھی کر لیا، حکومت بھی 2/3 سے تقریباً وہاں قائم ہے، پی ٹی آئی کی پکڑ دھکڑ بھی کر لی، بندے بھی منحرف کر لیے. سب کرنے کے باوجود اب آپ کی طاقت اوور ایگزرٹ ہو چکی ہے. تو جب طاقت اوور ایگزرٹ ہوتی ہے تو برابر میں اگر کوئی بندہ مقبول ترین ہو تو اس کو فردر جیل میں رکھنا یا اس پارٹی کو فردر دبانا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عمر ایوب اور دیگر جب آئے، جو کہ ایم این اے، رانا اعجاز، ان کی اہلیہ، ان کے ساتھ جو واردات پیش ہوئی انہوں نے عوام کے سامنے رکھی، کیمرے کے سامنے رکھی. پہلے تو اس پی ٹی آئی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو اب ہمت ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان پہ جو پابندیاں تھیں ملاقاتوں کی وہ ختم ہو گئی ہیں. آج ان کی اہل خانہ، ان کی بہنیں اور قاسم نیازی ان سے پہلی دفعہ ملے ہیں، تینوں بہنیں ملی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو جو بی کلاس اہلیات ہے اس کے اوپر کورٹ بھی ان ایکشن آ رہی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو الجھائے بغیر کہ ایک حد سے اوپر آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ طاقت کا زیادہ استعمال طاقت کو آدھا کر دیتا ہے، اور اگلا شخص اگر مقبول سے مقبول تر ہوتا جا رہا ہو تو اس کو کنٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے میں چاہے وہ امریکی مانے نمائندگان کی قرارداد ہو، یو کے سے 20-25 لوگوں کا خط ہو، یا ابھی زلفی بخاری کی کہانی ہے کہ جو ملیشین وزیر اعظم آئے تھے تو انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی. خیر یہ زلفی بخاری صاحب کا بیان ہے، بڑا احترام ہے مجھے ان کا، بڑا اچھا تعلق ان سے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی غلط فہمی انہیں ہوئی ہے، کیونکہ ایسے دوروں کے دوران ایسے ذاتی نوعیت کے پیغامات یا ایسی ذاتی ملاقاتیں عموماً نہیں ہوا کرتی، اور اگر ہوئی ہوتی تو ملیشین وزیر خارجہ، ملیشین دفتر خارجہ اس بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرتا یا پاکستانی دفتر خارجہ بھی کرتا. میں اس کو تردید نہیں کر رہا، لیکن مجھے لگتا ہے جتنا تھوڑا بہت فارن آفس کے معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل مجھے لگتی ہے بات. بہرحال یہ تو کہانی ہے اس ڈیل کی. یہ صرف خلاصہ میں یہ دے رہا ہوں کہ تسی سمجھو کہ منہ لگ رہا ہے کہ حکومت بھی نا تھوڑا بے بس سی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. 26ویں ترمیم کے جو اغراض و مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. اصل لوچا یہ پڑا ہوا ہے کہ جب سے فل کوٹ ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور میاں داؤد ایڈوکیٹ ہوتے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم چیلنج ہونے جا رہی ہے. اور تو اور جو اصل کہانی میں آپ کو آج بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سنیں کہ آگے مسئلہ کیا ہونے جا رہا ہے. جو آئینی بینچ بننا ہے نا وہ سب سے بڑی گلے کی ہڈی بن گئی ہے. وہ بھلا کیسے؟ وہ ایسے کہ آئینی بینچ بنانے کے لیے جو کمیشن بنے گا اس کمیشن میں 4-5 جج بھی ہوں گے، چیف جسٹس سمیت سینئر موسٹ بھی ہوں گے، 2 لوگ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی ہوں گے. تو 7 تو یہ ہو گئے، باقی ایک اقلیت کا یا ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا ایک نمائندہ اسپیکر نامینیٹ کرے گا، بار کے کچھ لوگ ہوں گے، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون ہوگا، اور 2 حکومتی نمائندے ہوں گے.
تو ان کا خواب اور خیال یہ تھا کہ جب ہم تیسرے نمبر والے کو چیف جسٹس بنا دیں گے تو اوپر والے دونوں مستعفی ہو جائیں گے، جیسے ہوتا ہے۔ وہ مستعفی نہیں ہوئے، انہوں نے نئی گیم شروع کر دی۔ اب وہ اس کمیشن میں بیٹھیں گے، جب وہ بیٹھیں گے تو ایک ہی بندہ ہوگا آپ کے حق کا، جسٹس امین الدین جو سینئر میں سے آتا ہے۔ تو وہ اب مسئلہ ہوا پڑا کہ 13 لوگوں کی جو کمیشن ہے اس میں 6 7 یا 8 7 کی اگر ترکیب بن گئی تو مرضی کا بینچ بننا مشکل ہو جائے گا۔ اصل گلے کی ہڈی یہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب صاحب نے میری خبر جو ہے مستعفی ہونے سے انکار کیا، وہ سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں وہ۔ اور یاد رہے کہ سپریم کورٹ میں اگر کوئی دیوانی، فوجداری اور دیگر مقدمات سیاستدانوں کے بھی آئے تو وہ وہی بینچ بنائے گا جو یحییٰ صاحب، منیب صاحب اور منصور صاحب کا ہوگا۔ یہاں آئینی بینچ بننا مشکل ہو گیا ہے، اور اسی لیے پی ٹی آئی نے اس کمیشن میں بیٹھنے سے حامی بھری ہے، حالانکہ یہ پارلیمانی کمیٹی سے انکار کیا تھا انہوں نے، کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ یہاں عدلیہ سے جو 4 5 لوگ آنے ہیں وہ تو ساڈے نال انہوں کی سیٹنگ ہے گی، یا ہمارے ہم خیال ہے۔ یہ ایک بظاہر میں آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں۔ تو وہ جو بینچ نیا بننا ہے نہیں، جس کے لیے ترمیم آئی تھی، وہ بینچ بنانے کے لیے جو کمیشن ہے اس کی ترکیب اور اس میں منیب صاحب اور منصور صاحب کی موجودگی وہ گلے کی ہڈی بنی ہے۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، میں پچھلے 2 3 ویلاگوں میں جب بھی جسٹس منیب کا نام لیا تو میں انہیں منیب فاروق کہتا رہا ہوں، اس میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ میں منیب فاروق ایک صحافی ہیں، پترکار ہیں، تجزیہ کار ہیں، اوپر کی خبر دیتے ہیں، وہ معذرت میری آج قبول کر لیں۔ تو اصل گلے کی ہڈی یہ بنی ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو ہمارے دوست احباب ہیں، سلمان درانی صاحب اور جناب عمران ریاض خان صاحب۔ بات یہ ہے کہ اس شعبے سے جڑے جو ہمارے دوست سجن متر ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے ہم خیال رہے ہیں مختلف اوقات میں، یہ ایک دوسرے کے سجن بیلی رہے ہیں۔ میری تو ان دونوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ جب آپ ایک شعبے سے اور ہم خیال رہے ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کی فکر آپ کی ہوتی ہے، تو پھر بعد میں پردے ایسے نہیں اٹھایا کرتے۔ تھوڑی بہت کوئی حیا، کوئی وزاداری اور کوئی بھرم ایک دوسرے کا رکھا کرتے ہیں۔ کوئی اگر آزاد ہوا ہے، کوئی اگر کسی اور جگہ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا بھرم نہ رکھیں۔ آپ سبھی قابل احترام ہیں، ایک دوسرے کا بھرم رکھنا سیکھیں۔ جب آپ ایک دوسرے کا بھرم نہیں رکھتے تو اصل میں آپ اپنا قد کاٹ نیچے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کو جتنا ہم جانتے ہیں، آپ بھی بہت جانتے ہوں گے، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں، میں نے اور عمران ریاض صاحب نے اکٹھا کریئر شروع کیا تھا ایکسپریس نیوز میں۔ ہم دونوں وہاں پہ رپورٹر بھرتی ہوئے تھے 2008 میں، میں تب طالب علم تھا، اور خان صاحب تب بیچلر کر کے BA کر کے سیدھا ایکسپریس میں آ کے رپورٹر بھرتی ہوئے تھے، عمران ریاض خان صاحب۔ تو میں انہیں کوئی آپ سمجھیں کوئی 16 17 برس سے جانتا ہوں، طویل ان سے ایک رفاقت ہے۔ میں اس بندے کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی دے سکتا ہوں، 2 نمبر نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، یاروں کا یار ہے۔ جو بات اسے سمجھ آئے، وہ غلط ہو صحیح، اس پہ ڈٹا رہتا ہے۔ وہ آج جو بھی بات کر رہے ہیں، کسی کو غلط لگے، لیکن وہ اپنی کلیئرٹی کے ساتھ ایک ایشو پہ کھڑا رہتا ہے۔ کوئی غلط خبر دینی ہو، میں ہمیشہ تنقید کرتا ہوں، خان صاحب آپ نے غلط خبر دی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 10 لاکھ اگر آپ نے درخواست دینی ہے نظر ثانی کے لیے، کوئی ٹویٹ انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ غلط خبر تھی۔ تو میں نے انہیں کہا خان صاحب یہ غلط معلومات ہے آپ کے پاس، BBC نے اس کی سٹوری بھی کی۔ تو وہ غلط خبر دینا اور معاملہ، لیکن اس بندے کو جتنا میں جانتا ہوں وہ میں اس کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ رہ گئی بات سلمان درانی کی، یہ بھی پیارا بندہ ہے، یہ بھی بڑا پسند آپ کو ہوا کرتا تھا، یہ بھی بڑا محنتی پڑھا لکھا لڑکا ہے، ٹیکنیکلی ویژنری بڑا کلیئر ہے۔ لیکن میں ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا کہ یار دونوں سے تعلق ہے، کیا کروں، میرے جیسا شریف بندہ پھنس جاتا ہے۔ اب ایک دوسرے کے اوپر الزام ہے کہ جس نے عمران ریاض خان صاحب کی ریکارڈنگ کہیں سنائی ہے، اس کے گھر گیا تھا، یار بھرم رکھیں ایک دوسرے کا۔ میں تو اپنی ویلاگ کے توسط سے یہ اپیل کر سکتا ہوں، ایک دوسرے کا بھرم رکھنا سیکھیں۔ آپ ایک دوسرے کا بھرم رکھیں گے، کل کو آپ کا بھرم بھی رہے گا۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جا کے آپ ایک دوسرے کے بارے میں ایسے پیٹ اٹھا کے، کپڑا اٹھا کے پیٹ دکھاتے ہیں نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے آپ کے قد کاٹ پہ آنچ آ رہی ہے۔ اظہر ماشوانی بھی اس میں پڑے ہیں، دیگر کوئی PTI کا چاہنے والا درانی کی کلاس لے رہا ہے، کوئی درانی کا چاہنے والا عمران ریاض خان صاحب کلاس لے رہا ہے۔ یار اتنا تو فائدہ نہیں ہونا، اس دھندے سے باز آئیں۔ آپ اپنے مخالفین کو وجہ فراہم کر رہے ہیں اصل میں، اینی جی گل ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں نا، المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ اسموگ، لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے، لیکن ہمیں فرصت نہیں اس پہ بات کریں۔ بات کروں میں، اگر فیکٹ اینڈ فگر آپ کی خدمت پیش کروں، آپ تو اسے دیکھ دے نہیں، 1.5 2 2.5 ہزار بندہ منو دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی ٹیکنیکل بات کریں، سمجھانے کی بات کریں، ہمیں پسند ہی نہیں آتا۔ اگر پسند آتا ہے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں۔ منو اجازت دیں، اللہ حافظ۔